بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے ایک ایسی شخصیت کا جو پنجاب کا ہیرو تھا، جو محسن انسانیت تھا۔ ان کا نام سر گنگا رام۔ سر گنگا رام کی عظمت کو میرا سلام۔ ناظرین کرام، آپ میری آنکھوں کو دیکھ رہے ہوں گے، میرے چہرے کو دیکھ رہے ہوں گے، اس پہ تھکن کے آثار ہیں۔ تو یہ اس لیے ہیں کہ جو مواد میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ مواد میں نے 2 دن 2 راتیں لگا کر تاریخی ریکارڈ کو کھنگال کر بہت ہی احتیاط سے اس کا انتخاب کیا ہے اور اسے مختصر کیا ہے تاکہ آپ تک درست معلومات پہنچا سکوں۔ اس کے باوجود اگر کہیں کمی کوتاہی ہوئی ہو تو اس کے لیے میں اپنے خدا سے، سر گنگا رام کی روح سے اور آپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ تو چلتے ہیں سر گنگا رام کی طرف۔ ان کی پیدائش میں ابہام ہے 13 اپریل 14 اپریل یا نامعلوم دن، لیکن سن کے بارے میں متفقہ رائے ہے کہ 1851 ہے، اور مقام ہے مانگٹا والا، ضلع ننکانہ، صوبہ پنجاب، پاکستان۔ ان کے والد گرامی کا نام دولت رام تھا۔ 1871 میں تھامسن انجینئرنگ کالج روڑکی میں انہوں نے داخل لیا۔ تعلیم مکمل ہونے پر لاہور میں اسسٹنٹ انجینئر تعینات ہوئے۔ تھوڑے عرصے بعد ان کی ذمہ داری ڈیرہ غازی خان حکومتی عمارتوں کی تعمیر کا کام لگایا گیا۔ وہاں پہ کرنل فورٹ سنڈی مین ڈیرہ غازی خان کے تب ڈپٹی کمشنر تھے۔ گنگا رام کی تعمیر میں فورٹ سنڈی مین کو تخلیقی توانائیاں نظر آئیں تو انہوں نے فورٹ سنڈی مین نے سر گنگا رام کو مزید تعلیم کے لیے بریڈ فورڈ، انگلستان میں انجینئر کی اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجا۔ یہاں سے سر گنگا رام اعلیٰ اعزازات کے ساتھ ٹاؤن پلاننگ کے ابھرتے ہوئے جدید تصورات اور تکنیکی مہارتوں کے ساتھ وطن واپس لوٹے۔ ان کی سر گنگا رام کی تعیناتی ایک بار پھر لاہور میں ہو گئی۔ اس دور کا لاہور اندرون شہر نکاسی آب سیوریج کے کسی مربوط نظام کے بغیر تھا، جس کی وجہ سے آئے روز وبائی امراض پھوٹنے کا خطرہ اور خدشہ صحت عامہ کا بڑا مسئلہ بنا رہتا تھا۔ گنگا رام نے اندرون شہر کے نکاسی کے نظام کو نئے خطوط پر استوار کر دیا۔ اس کے بعد بیرون لاہور توجہ دی، جس میں نو تعمیر شدہ مار روڈ خصوصی طور پہ ان کی توجہ کا مرکز ٹھہری۔ لاہور کی موجودہ ٹولنٹن مارکیٹ سے میاں میر چھاؤنی تک 1851 میں کرنل نیپیر کی نگرانی میں بننے والی مار روڈ پر اس وقت خال ہی عمارتیں بنی تھیں۔ تب مار روڈ کے دونوں جانب لارنس گارڈن، منٹگمری ہال، گورنمنٹ ہاؤس اور مہاراج پٹیالہ کی ملکیتی 2 منزلہ عمارت کے علاوہ ساری زمین خالی تھی۔ گنگا رام کو کنیا لال ہندی اور بائی رام سنگھ کا ساتھ میسر آیا۔ ان دونوں کا تعلق بھی انجینئرنگ اور پلاننگ سے تھا۔ دونوں دل کی دولت کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم سے بھی مالا مال تھے۔ اس تثلیث نے
لاہور کے نئے روپ کے خاکوں میں جدت جمال کے رنگ بھرنا شروع کر دیے۔ چند سال کی محنت شاقہ سے جنرل پوسٹ آفس، عجائب گھر، ایچسن کالج، نیو ہاسپٹل، نیشنل کالج آف آرٹس، لیڈی میکلن گرلز ہائی اسکول، گورنمنٹ کالج لاہور، لاہور ہائی کورٹ کی پرشکو عمارتیں وجود میں آئیں، اور یہ عمارتیں تب کے پیرس سے بدرجہ بہتر تھیں۔ اس کے بعد لیل پور کو بسانے کی پلاننگ میں سر گنگا رام نے حصہ لیا۔ 100 ایکڑ میں بننے والے اس شہر کو گنگا رام نے یونین جیک کے جھنڈے، برطانوی جھنڈے کی طرز پہ ڈیزائن کیا۔ 8 بازاروں کے بیچ گھنٹہ گھر کا تصور ان کے ذہن کی پیداوار ہے۔ 1896 میں لیل پور کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس کے بعد موجودہ چک نمبر 591 گوگیرا برانچ بے آب و گیا زمین پڑی ہوئی تھی، وہاں پر انگریز سے سر گنگا رام نے بے آب و گیا بنجر زمین خریدی، اور وہ زمین نہر سے اونچائی پہ تھی، تو سر گنگا رام نے تب موٹر کے ذریعے اپنی زمینوں کو پانی سے سیراب کیا اور بنجر زمینوں کو شاداب زمینوں میں تبدیل کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مین ریلوے لائن، جو اب بھی ننکانہ صاحب اور جڑاں کے مابین ہے، اس سے ایک چھوٹی ریلوے لائن اپنے گاؤں گنگا پور تک، جسے اب گنگا پور کہا جاتا ہے، وہ لائے۔ وہ چھوٹی گیج کی ریلوے لائن ہے، اب بھی قائم ہے۔ اس پہ گاڑیاں انجن سے نہیں، گھوڑوں سے چلتی ہیں۔ اور یہ ریلوے لائن 1898 میں مکمل ہوئی تھی۔ شہروں کو آباد کرنے، بنجر زمین کو شاداب زمین میں آباد کرنے کے بعد انہوں نے فلاح انسانیت کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ تب انہوں نے 1,30,000 سے، جو آج کے 1,30 ارب روپے بنتے ہیں، لاہور میں سر گنگا رام ہاسپٹل تعمیر کیا۔ نہ کہ تعمیر کیا، اس کا خرچہ تمام عمر وہ خود اٹھاتے رہے، علاج معالجہ پہ جتنا بھی آتا تھا۔ اس کے علاوہ لاہور کی بیواؤں کے لیے، کیونکہ ہندو دھرم میں دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں، انہوں نے ایک تو ان کے لیے بیواؤں کے لیے آشرم تعمیر کروایا، دوسرا ہندو مت میں بیوہ عورتوں کی دوسری شادی کے لیے انہوں نے تحریک چلائی، اور یہ آشرم بیوہ خواتین کے لیے جو آشرم بنوایا، یہ موجودہ سیکریٹریٹ کے قریب ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بے سہارا لوگوں کے لیے ایک فاؤنٹین ہاؤس بنوایا۔ 1927 میں کامرس کی تعلیم کے لیے جب کوئی بلڈنگ موجود نہیں تھی، کوئی عمارت موجود نہیں تھی، تو سر گنگا رام نے اپنی ذاتی رہائش، جو موجودہ ہیلے کالج آف کامرس کہلاتی ہے، سر گنگا رام نے اسے کامرس کی تعلیم کے لیے وقف کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے موجودہ ماڈل ٹاؤن، جو لاہور کی جدید بستی ہے، وہ بھی سر گنگا رام کی تخلیق کردہ ہے، ان کی ڈیزائن کردہ ہے۔ 10 جولائی 1927 کو نئے لاہور کے سر سے فادر آف لاہور کا، یعنی سر گنگا رام کا سایہ اٹھ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک سر گنگا رام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، اور ہر شخص کو سر گنگا رام کی پیروی کرتے ہوئے فلاح انسانیت کے لیے خود کو وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔